کورونا فنڈز میں بے ضابطگیوں کے بعد ایک اور آڈٹ رپورٹ باہر آ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے کرونا وبا میں مہنگی چینی خریدی۔ شوگر ملز مالکان کو 1 ارب 37 کروڑ کی اضافی ادائیگیاں کی۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق سرکاری سٹورز نے 12 روپے 42 پیسے فی کلو مہنگی چینی خریدی۔ ناقص حکمت عملی سے خزانے کو بھاری نقصان ہوا۔ تفصیل اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ میں جانیے۔ کورونا فنڈز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے مہنگی چینی کی خریداری سے قومی خزانے کو 1 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا کر شوگر ملز مالکان کو فائدہ پہنچایا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز نے 1,63,000 میٹرک ٹن چینی 12 روپے 42 پیسے فی کلو تک مہنگی خریدی۔ اپریل 2020 میں یوٹیلیٹی سٹورز نے 78 روپے 32 پیسے فی کلو تک میں چینی کی خریداری کی۔ اس سے قبل کرشنگ سیزن 2019 میں فی کلو چینی 65 روپے 90 پیسے میں خریدی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز نے کرشنگ سیزن کی بجائے بعد میں چینی کی خریداری کی جو مہنگی پڑی اور ناقص حکمت عملی کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ وزیراعظم نے 1240 ارب روپے کے کورونا ریلیف پیکج کے تحت 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے مختص کیے تھے۔ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد۔ اور کورونا فنڈز کے بعد چینی خریداری میں بھی گھپلے سامنے آئے ہیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے مہنگی چینی خرید کر خزانے کو 1 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ۔ بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ آپ کے وقت کا۔ کرپشن کی ایک اور داستان سامنے آئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے مہنگی چینی خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ کوئی پہلی کہانی تو ہے نہیں، لیکن اور نہ ہی یہ آخری ہوگی جب تک کہ حکومت موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی ایک سے بڑھ کر یہ چوری نہیں بلکہ ڈکیتی کی کہانیاں ہیں، اور یہ ڈکیتی کی کہانیاں جو ہے وہ ہر مہینے میں پتہ نہیں کتنی بار ہوتی ہیں، لیکن نہ ان کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہے نہ ان کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ اور جو ہمارا حکومت میں آنے سے پہلے زکوٰۃ اور خیرات کھا گئے ہو، اور حکومت میں آنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارا کرونا فنڈ اور جو ہے وہ چیریٹی بھی نہ چھوڑی ہو، ان سے آپ کیا امید کریں گے کہ وہ آپ کو آپ کا آٹا چینی چھوڑ دیں گے، یا وہ جو ہے وہ آپ کی بجلی کے جو کرائے ہیں، مطلب یہ بھی عجیب بات ہے، ہمارا بجلی کا جو بل ہے وہ اب 30 دن کی بجائے 37 دن کے اوپر بھی آنے کا اس ملک میں انکشاف ہوا، اس نئے پاکستان میں کسی نے نہیں پوچھا۔ ادویات 600% بڑھی، کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ کرونا فنڈ جو ہے یہ پنجاب میں بھی بہت سارے اس کے اوپر میں نے ایک بڑی ڈیٹیل سے میں اس کے اوپر بار بار بات کرتی رہی ہوں کہ آپ نے کرونا فنڈ سے اگر عثمان بزدار نے ہیلی پیڈ بنوایا ہو تو بتائیں میں کیا کہوں۔ انہوں نے ٹائیگر فورس کو پیسے جو ہے وہ بانٹے ہیں کرونا فنڈ کے، جس کے اوپر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ادویات سے محروم رہے، ان کو ویکسین نہیں مل سکی۔ ویکسین آج بھی اس ملک کو زکوٰۃ اور خیرات کی آ رہی ہے، ہم نہ اپنے لوگوں کو ماسک دے سکے۔ اور یہ چینی جو ہے یہ چینی اور حکومت کا بڑا مافیا کا کلوز ساتھ ہے۔ جب حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے وزراء چینی مافیا کے سربراہ ہوں گے، جب آپ کی وفاقی اور صوبائی کیبنٹ جو ہے اس کے اندر چینی مافیا کو پیٹرنائز کرنے کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بھائی ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پچھلی دفعہ بھی یہ رمضان کے اندر جو خریداری ہوئی تھی اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے بہت جو ہے وہ مہنگی چینی خرید کر جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو فائدہ پہنچایا تھا چینی مالکان کو۔ تو یہ پرانی ڈکیتی کی سٹوریاں ہیں جو ہر سال آتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں تمام ادارے گونگے اور بہرے ہیں اور کوئی ان کو دیکھنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔